سو ووٹنگ پروسیجر کیا ہے؟ جب ہم اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے ممبرز ہیں ان کو یہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، کیونکہ 54 ممبرز ہیں، سارے ممبرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. تو ایچ ممبر آف دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل اس کے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے، اور جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے اس کے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے جتنے بھی ممبرس پریزنٹ ہیں اس میں سمپل میجورٹی بھی، کیونکہ ان کے میٹر جن معاملات میں یہ ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بہت ہی کم ہے. انہیں بہت ہی کم معاملات پہ ووٹنگ کی مدد لینی پڑتی ہے. زیادہ تر ان کا ریکمنڈیشنز دینے کے معاملات ہیں یا ان ریسرچ یا اسٹڈیز کرنے کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں جتنے بھی اہم معاملات ہیں وہ میجر سمپل میجورٹی سے جو بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ممبرز ان میں سے زیادہ تر اگر ایگری کر جائیں تو وہ ہو جاتا ہے، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. لیکن ان کے پاس ریزولوشن پاس کرنے کی بہت زیادہ بڑی میجر باز ہوتی ہے نہیں، تو اس لیے ووٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے نہیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے لیے. اگر اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی ریسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں جس پہ باقاعدہ جو میجر ہم یونائٹڈ نیشنز کے ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بڑی بحث سیکورٹی کونسل پر ہوتی ہے کہ اس کے ویٹو پاور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، مزید ممبرز ایڈ کرنے کی، پرماننٹ ممبرز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک دوسری جو اس کے پاس سیکنڈ لیول پہ جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ریفارمز کی وہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے ریفارمز کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز کے ریفارمز ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے تو اس میں ہم اکنامک اینڈ سوشل کونسل پہ بہت زیادہ بات کریں گے، کیونکہ اس آرگن کو لے کے بہت زیادہ ڈبیٹ ہے. اب پروسیجر کیا ہے، کام کیسے کرتی ہے؟ اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے اپنے رولز آف پروسیجرز ہیں وہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، جس کی مدد سے ان کا ایک پراپر ڈاکیومنٹ ہے. اگر آپ اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو رولز آف پروسیجر کا پراپر ڈاکیومنٹ موجود ہے. باقی تمام آرگنس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ جنرل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ان کے بھی رولز آف پروسیجر بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح جب ان کی میٹنگ ہوگی تو بات چیت کیسے ہوگی، کس مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے، کس پہ نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ پروسیجرز جو ہیں وہ اس میں بھی جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس میں بھی جو ان کے بنیادی پروسیجرز ہیں وہ ڈیفائن ہوئے ہیں. So, Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights and such other commissions as may be required for the performance of the function. تو آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے وہ کمیشنز بنا سکتی ہے کسی بھی میٹر پہ جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے یا سوشل ایشوز پر سے متعلق ہے یا ہیومن رائٹس کے معاملات پر ہے، ان پر وہ اسپیشل کمیشنز بنا سکتے ہیں. کبھی بھی جہاں بھی اسے ضرورت پڑے وہ ایک نیا کمیشن بنا سکتی ہے کسی مسئلے پر. The Economic and Social Council shall invite any member of the United Nations to participate without vote in its deliberation of any matter of particular concern to them. So economic matter ہے، اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹنگ بہت زیادہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل میں امپورٹنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے یہاں سے ریکمنڈیشنز جاتی ہیں، لیکن ریکمنڈیشنز پر اکثر بحث ہو جاتی ہے کہ یہ والی ریکمنڈیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. تو اکنامک اینڈ سوشل کونسل جو ہے وہ جب ووٹنگ کر رہا ہے تو وہ اور ممبرس کو بھی بلا سکتے ہیں جو کہ اس کے ممبر نہیں، یعنی 54 ممبرس کے علاوہ بھی اگر کوئی ممبر جنرل اسمبلی کا کسی میٹر پہ جو کہ اس سے ریلیٹڈ کنسرن میٹر ہو اس میں وہ اٹینڈ کرنا چاہے ان کی سیشن کو تو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن ووٹ نہیں کر سکتا. ووٹ جو ہے وہ وہی 54 ممبرس ہی کریں گے. آرٹیکل 70 یہ کہتا ہے the Economic and Social Council may make arrangements for the representation of the specialized agencies to participate without vote in the deliberation and in those of the commission established by it and for the representation to participate in the deliberation of the specialized agency. یہ بڑا سا ہے، میں آپ کو یہ کر کے سمجھا دیتی ہوں بات کیا کریں. اکنامک اینڈ سوشل کونسل کو جیسے اجازت ہے کہ کوئی ممبر یونائٹڈ نیشنز کا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جب یہ ڈسکشن کر رہے ہوں، اسی طرح جو یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں جو اسپیشلائزڈ ایجنسیز الگ سے کام کر رہی ہوتی ہیں یونائٹڈ نیشنز پہ رجسٹر ہوتی ہیں، ان کو بھی ان کے ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. ان کی جو ڈسکشن یا میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اگین بغیر ووٹ کے پارٹیسپیٹ کریں گے.
اس کے علاوہ اگر کسی نے کمیشن بنایا, انہوں نے کوئی کمیشن بنایا ہے, فار انسٹنس ایجوکیشن کا کمیشن بنایا ہوا ہے, کسی مسئلے ہائر ایجوکیشن کا کمیشن بنایا ہے, اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے جو ہائر ایجوکیشن کے کسی معاملے پر کام کر رہے ہیں, اس پر ریسرچ اسٹڈیز کر رہے ہیں. اور اسپیشلائزڈ ایجنسی یونیسکو کی ہے جو کہ معاملات پہ دیکھ رہی ہوتی, تو وہ اگر چاہے کہ اس کو بھی وہاں جب کمیشن بیٹھے, کمیشن کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں وہ بھی حصہ لینا چاہے, وہ اسپیشلائزڈ ایجنسی, تو اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ارینجمنٹس کرتا ہے کہ وہ اسپیشلائزڈ ایجنسی اس کے بنائے ہوئے کمیشن کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, ڈیلیبریشن ہو رہی ہے, اس میں وہ حصہ لے لیں. اگین اس میں بھی اگر کوئی کسی مسئلے پہ ووٹنگ ہوگی تو یہ ووٹ نہیں کر سکے گی اسپیشلائزڈ ایجنسی. تھرڈ یہ کہ اینڈ فار اٹس ریپرزینٹیشن ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ڈیلیبریشن آف دا اسپیشلائزڈ ایجنسی. اسی طرح جو اس کے کمیشن ہے وہ اسپیشلائزڈ ایجنسی کی جو ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو بیسکلی یہ کوآرڈینیشن میکینزم اسٹیبلش کرتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں, کمیشن ہیں, ممبرز ہیں, جنرل اسمبلی ہے, ان سب کو آپس میں جوڑ کے رکھنا اکنامک اور سوشل کونسل کے اکنامک اور سوشل ایشوز پر. باقی جو پیس اینڈ سیکورٹی والے معاملات ہیں اس میں اکنامک اینڈ سوشل کونسل انٹروین نہیں کرتی ہے اب تک. The Economic and Social Council, Article 71, says that Economic and Social Council may make special suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matter within its competence. So میں جو ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ جو INGOs, بڑی INGOs ہیں, وہ زیادہ تر جو ہیں وہ Economic and Social Council کے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیتی ہیں. اور اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی معاملے میں انہیں نان گورنمنٹل کسی آرگنائزیشن کا, فار انسٹنس پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے اور یہاں کی کوئی INGO یا NGO جو لوکل NGO ہے اور اس نے اچھا خاصا اس پہ آلریڈی کام کیا ہوا ہے, تو چونکہ وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں معاملات کو, تو اس سے ریلیٹڈ انہیں کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے اس سے, تو وہ الاؤ ہے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو کہ آپ کسی لوکل NGO سے یا کسی INGO سے جا کے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کسی مسئلے پہ کنسلٹ کر سکتی ہے, اس سے اس کی رائے لے سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ اس ایریا میں کام کر رہے ہوں. Such arrangements may be made with international organization and where appropriate with national organization after consultation with the member of the United Nations concerned. So INGOs سے زیادہ تر جو رجسٹر ہوتی ہیں وہ INGOs ہوتی ہیں, انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن رجسٹر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کسی ایک کنٹری میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن نیشنل جو لوکل NGOs ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں, انکلوڈ کر سکتے ہیں, ان کی بھی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ جس ملک میں وہ کام کر رہی ہیں جہاں وہ رجسٹر ہیں, وہ پاکستان میں رجسٹر ہیں, تو پاکستان گورنمنٹ الاؤ کرے کہ آپ اس سے کنسلٹ کر سکیں. تو پہلے آپ گورنمنٹ سے جا کے پرمیشن لیتے ہیں اور پھر آپ جا کے اس NGO سے کنسلٹیشن لیتے ہیں. آرٹیکل 72 جو ہے وہ رولز آف پروسیجرز کی بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل شیل اڈاپٹ اٹس اون رولز آف پروسیجر انکلوڈنگ دا میتھڈ آف سلیکٹنگ اٹس پریزیڈنٹ. اچھا, یہ پریزیڈنٹ والی بات میں پہلے بھی بتانا بھول گئی تھی, ابھی میں بتا دیتی ہوں. اسمبلی جب اینول سیشن ہوتا ہے تو اس میں اپنا ایک پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیتی ہے اور پھر پورے سال جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ رہتا ہے. وہ نیکسٹ اینول میٹنگ جب ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نیا پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے. سیکورٹی کونسل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے, 1 مہینے بعد نیا پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی طرح نیا پریزیڈنٹ. یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاورز نہیں آ جاتی پریزیڈنٹ بننے کے بعد. اور زیادہ تر جو پریزیڈنٹ کا سلیکشن ہے وہ الفابیٹیکل آرڈرز پر ہی کرتے ہیں. سو ان کے ہاں بھی الفابیٹیکل آرڈر کی بنیاد پہ ہی, اور آلدو ان کے ہاں کس بنیاد پر ہوگا یہ معاملہ جو ہے ان پر چھوڑ دیا گیا تھا. جب چارٹر سائن ہوا تو ہر آرگن کو پریزیڈنٹ کس طرح کس بنیاد پہ سلیکٹ کرنا ہے اس کی آزادی انہیں دے دی گئی تھی. آرٹیکل 72 کا کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل شیل میٹ as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of the meeting on the request of majority of its members. So again, یہ کتنی دفعہ ملیں گے,
کیسے ملیں گے اس بارے میں بھی جو ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کو فل اجازت دے دی گئی تھی کہ جب انہیں ضروری لگے تو وہ مل لیں گے.